ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں قیصر احمد شیخ صاحب سے, تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے, اور ہمیں جوائن کیا ندیم افضل چند صاحب نے, مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. ویلکم ٹو دی شو سر. سر اب آپ کیونکہ دیر سے آئے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں جو بندوقوں کا رخ اب میں آپ کی طرف کر لوں, بیکاز باقی مہمان تو کافی بول چکے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کوئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ ویسے بھی مدد سارے لوٹتے ہیں, رخ پیو پارٹی کی طرف ہی بندوقوں کا ہوتا ہے. سر اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے, یہ تاریخ کی چیزیں تاریخ میں رہنے دیجیے. آپ کے اوپر اب آپ کی جماعت میں کوئی بندوقوں کا رخ نہیں ہے. کا ہمارے اندر کوئی ڈسکشن ابھی نہیں ہوئی. اچھا, جب آئے گی کوئی ڈسکشن تو ضرور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی, بات ہوگی. نہیں بتائیں گے پھر, وہ پہلے بھی بلاول نے بتائی. جب کوئی ہوا میں بھی بات نہیں. دیکھیں ہمارا تو سمپل سی بات کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ڈسکشن ہوئی اور ہوا کہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم برابری کی نمائندگی لیں گے سارے صوبوں کی. مین یہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف لاہور کے یا کسی ایک چیمبر کی جج آ جائیں, تو وہ ہم نے کامیابی لی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کا تھا کہ اس کو ریورس بیک نہیں ہونے دیں گے. میرے بھائی پہلے اس کو لان تان کرتے تھے 18ویں ترمیم کو, آج پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے اسی 18ویں ترمیم کو. اچھی بات ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں تاریخ میں کچھ فیصلے بعد میں ہوتے ہیں. این ایف سی وارڈ, یہ ہماری ڈسکشن ہوئی, اس پہ بلاول صاحب نے بڑا اوپن سٹینڈرڈ کا نہیں, سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کو ہو رہا ہے این ایف سی اگر ریورس ہو. لیکن ہم ہر چیز پہ کہتے ہیں جب کوئی حکومت کی طرف سے آئے گی بات, ٹھوس تجاویز آئیں گی, تو ہماری پارٹی کا یہ موقف تھا کہ اگر ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کوئی ایسی چیز تو بیٹھ کے بات کریں, آپ بتائیں کہ سیکورٹی کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, کیا پلان کیا ہے. تو بلاول صاحب بار بار تقریروں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہمیں قائل کریں گے, ہم آپ کو قائل کر لیں گے یا آپ ہمیں قائل کر لیں گے. تو یہ قائل کرنے کی جو بات ہے قیصر شیخ صاحب, تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لائف ٹائم امیونٹی دی ہے صدر کو, یہ بھی کوئی پی 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 نے آپ کو قائل کر لیا یا آپ لوگوں کے خیال میں یہ بہت اہم چیز ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے کہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے. کس ملک میں ہے سر؟ ایگزیکٹ کہ مجھے بتایا یہی ہے کہ کئی ملکوں میں ہے. اب آپ پتہ نہیں اسٹڈی کر لیں کہ آپ کو پتہ ہے کن ملکوں میں ہے. دنیا میں بتاؤں, پھانسی کبھی وزیر اعظم کو لٹکایا گیا تو پیو پارٹی کو لٹکایا گیا, شہادتیں ہوئی تو پیو پارٹی کی ہوئی. تو سر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو کبھی نہیں لی یہ امیونٹی, ان کے والد کو لٹکایا گیا تھا. پرائم منسٹر بنی ہے آپ, پچھلی دفعہ صدر صاحب رہے, اس کے بعد جو افتخار چودھری نے جو کورٹس نے ہمارے ساتھ کیا, اس کے بعد ڈیورنگ پریزیڈنسی بھی, تو اس کے بعد اگر امیونٹی ہے تو پھر تو عدل بھی نافذ کریں. عدل اس ملک میں ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر امیونٹی بعد میں ہوتی ہے. آپ وکٹمائز ہی ایک جماعت کو کریں اور ایک قیادت کو کریں جو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. اس پہ ڈیبیٹ کر لیں کہ سوائے آصف علی زرداری کے 14 سال جیل کس نے کاٹی, کس کی زبان کٹی, کس کا احتساب ہوا. تو اگر اس میں امیونٹی میں سمجھتا ہوں, حالانکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میرا نظریہ جو ہے نا امیونٹی کے بارے میں ایک اور سکول آف تھاٹ کا میں ماننے والا ہوں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں ہماری جوڈیشل سسٹم کے, جو نظام عدل ہے بالکل ٹھیک ہے. مطلب کہ یعنی کہ آپ نے 28ویں ترمیم 27ویں ترمیم بھی کی اور 26ویں بھی کی کیونکہ آپ نے کہا نظام عدل کو ٹھیک کرنا ہے, مگر ابھی آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے امیونٹی لے لی ہے. بالکل ہمیں سسٹم پہ تو پھر یہ آپ نے ترامیم کی کیوں ہے اگر آپ نے نظام عدل. چارٹر ڈیموکریسی میں کہا تھا کہ اس ملک میں وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, اس ملک میں سیاسی بنیادوں پر کیسز نہیں بنیں گے, اس ملک میں عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. نہیں تو سر آپ پاور میں بھی ہیں, آپ ترامیم بھی کر رہے ہیں. نہیں, ہم پاور میں, ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہے نا, ہم گورنمنٹ کا حصہ ہے, دیکھیں ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب یہ ذرا لاجک سمجھائیں کہ ترامیم بھی آپ نے کی, اور یہ سوال میں آپ دونوں سے پوچھ رہی ہوں, آئی گو ٹو چند صاحب آلسو. ترامیم آپ لوگوں نے کی اپنے فائدے کے لیے, اس میں پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں سر مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہے پبلک کا؟ فائدہ ہی پبلک کا ہے. دیکھیے پہلے لائف ٹائم امیونٹی کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں, امیونٹی کا تو دیکھیں نا, باقی 6 کام اور دے. امیونٹی میں یہ ہوا نا جس طرح بتایا, ابھی بڑی جائز بات کی ہے نا, جو کچھ ہوتا رہا ہمارے ملک میں. سر آپ کے بیچارے نواز شریف صاحب پہ کوئی نہیں وکٹمائزیشن. پرائم منسٹر کو تو بنتی ہی نہیں ہے, اگر انہوں نے کیا بہت اچھا فیصلہ کیا. ہیڈ آف گورنمنٹ کو, میں تو نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں سر, میں تو شہباز شریف کی بات. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی نا. نہیں تو ان کو لائف ٹائم امیونٹی نہیں چاہیے, زرداری صاحب کو چاہیے. ابھی اس وقت تو وہ پاور میں نہیں ہے, یعنی حکومت خود نہیں ہے, پرائم منسٹر نہیں ہے. بات جو آپ پوچھ رہی تھی نا, لیکن بڑے جائز بات کی کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے کہ جو دوسری پارٹی آتی ہے وہ وہی کر کے تو خواہ مخواہ. بہرحال
इम्यूनिटी हम मेजॉरिटी ने इसको डिस्कस करके एक फैसला किया है, लेकिन आप साथ साथ ये पूछ रही हैं प्राइम मिनिस्टर का तो कोई है ही नहीं, सर, उनको मैं करना तो भी ये नहीं भी पूछा चाहिए। कि आप दोनों से पूछ रही हूँ कि ये जो आपने तरमीम दोनों की हैं और इनके लोगों का क्या आप फायदा मुझे है? पूछ रही थी कि हुकूमत लोगों का क्या फ़ायदा है, आपका असल सवाल। देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ 15% टाइम जो है वो लोगों के लिए देती थी। 85% तो मैं देखता रहा हूँ आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल चंद बंदों के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कितने लोगों के होते हैं, वही होता है। सारे 25 करोड़ के लोग हैं और 15% टाइम आप लोगों को दें तो ये फुल टाइम 100% टाइम देगी। अभी जो नई अभी होगी जो सुप्रीम कोर्ट, वो 100% लोगों के मसाइल तो को सर, ये टाइम लोगों देगी। के मसाइल से तो ये जजेस फायदा के हुआ ना लोगों ट्रांसफर का को। क्या ताल्लुक है जो आपने पावर दी है ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूटिव? जजेस पे देखें, हुकूमत की तरफ से आया तो हमने इसके ऊपर बड़ा जोर लगा के कहा कि दोनों चीफ जस्टिस, जिस अदालत से जज जाएगा, जिस अदालत में जज आएगा, दोनों चीफ जस्टिस को भी हमने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया और उनकी रजामंदी भी, उनका वोट अहमियत अमल है। अगर आपके चीफ जस्टिस ही आपको भेजना चाहें या लेना चाहें तो फिर उसके ऊपर एक लफ्ज़ था कि कंसेंट के ऊपर बड़ी डिबेट हुई कि जज की कंसेंट होनी चाहिए। पता नहीं सर, इसके ऊपर बड़ी नहीं, हमारे अंदर तो हुई डिबेट, हमारे अंदर तो डिबेट हुई इसकी कि जज की कंसेंट के ऊपर, लेकिन उस पे फिर पीपल पार्टी को मैं समझता हूँ विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन जजेस की जो 2 जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज, तो आपने इम्यूनिटी के एवज में कहा कि जजेस की कंसेंट नहीं, इम्यूनिटी के एवज नहीं। देखें, आप इम्यूनिटी के एवज, मेरी बात सुने, हमने इस हुकूमत को वोट दिया, क्या इम्यूनिटी के एवज लिया? हमने इस जो दूसरी इम्यूनिटी मिली है उसके बदले हमने इम्यूनिटी और भी मिली हैं इस मुल्क में। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर एक पूरी डिबेट होनी चाहिए और ये पहली दफ़ा हुआ कि अब जितनी हुकूमतें भी गई हैं इसी लड़ाई की माध्यम में गई हैं ना। नहीं तो सर, तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक हम फैसला तो ये नहीं कर रहे। आपको भी करना है, मुझे बताएं कि जो आप सिविल मिलिट्री डिबेट करना है, आपके ख्याल में यह हाइब्रिड हुकूमत है या हुकूमत है? देखें, मैं समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर डिबेट, बैलेंस ऑफ पावर्स है ना, इस पे डिबेट बिल्कुल पार्टीज के अंदर भी होनी चाहिए। हाइब्रिड और नो? देखिए, हाइब्रिड नो, मैं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि हाइब्रिड क्या होता है। आप ये कह लेंगे जमहूरियत मुकम्मल है कि नहीं, तो मैं कहूँगा मुकम्मल जमहूरियत नहीं है, लूली लंगड़ी जमहूरियत है। क्योंकि अब काफी वक्त में लूली लंगड़ी जमहूरियत मैं कह सकता हूँ। मुझे हाइब्रिड का सच्ची बात है, खान साहब के मैं साथ था, झगड़ा साहब जानते हैं, तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ये जमहूरी फैसले नहीं है, जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत लोगों को नजर आती है जो जमहूर की आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हो। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।